جنگ کربلا تو کوئی جنگ تھی نہیں، دھوکے سے ان کو شہید کر دیا گیا، کوئی جنگ کا میدان تھوڑی پر پاتا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی لڑنے کے لیے جنگ کے لیے تھوڑی گئے تھے، وہ تو کوفیوں نے ان کو خط لکھے تھے، لیکن بڑے بڑے صحابہ اکرام ان کو منع بھی کیا تھا، دھوکے سے انہوں نے خط لکھے تھے 10,000 کہ آپ یہاں آئیے، ہم آپ سے بیعت کریں گے۔ جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے مکہ میں، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے سے منع کیا تھا۔ نہ وہ جنگ کے ارادے سے گئے تھے، جنگ کے ارادے سے جاتے تو اپنے بیوی بچوں کو ساتھ میں کیوں لے جاتے؟ اور پھر صحابہ اکرام ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ 70-72 افراد کا یہ تھا نا، یہ خاندان، یہ قافلہ، وہ کوفہ والوں کی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے سازش کا شکار ہو گئے، اور دھوکے سے وہاں پھر کوفیوں نے، شر پسندوں نے، منافقین سبائی تحریک کے جو افراد تھے انہوں نے قتل کر دیا، اور قتل اس لیے کیا کہ خلافت بنو امیہ کو بدنام کرنا تھا۔ ایک تاریخ یہ بھی ہے، ہر دور میں باطل پرستوں نے یہ حربہ اختیار استعمال کیا ہے کہ کوئی ہمدردی کا واقعہ گھڑ کر اپنے مخالفین پر اس کا الزام ڈال دینا۔ ہر دور میں ہوا ہے، یہ آج بھی ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے قیامت ہوتے رہے گا۔ تو خلافت بنو امیہ کا دور، 90 سالہ دور، یہ اسلام کے فتوحات کا دور ہے، اور بڑے بڑے جرنل، بڑے بڑے سپہ سالار اسلام کو ملے بنو امیہ کی صورت میں۔ عمر بن عبدالعزیز کا تعلق بھی بنو امیہ سے ہے، محمد بن قاسم جنہوں نے ہندوستان میں آ کر حکومت قائم کی ہے، ان کا تعلق بھی بنو امیہ کے دور سے ہے۔ طارق ابن زیاد جنہوں نے یورپ کو فتح کیا ہے، ان کا تعلق بھی بنو امیہ سے ہے۔ موسیٰ بن نصیر جنہوں نے افریقہ کو فتح کیا ہے، ان کا تعلق بھی بنو امیہ سے ہے۔ حضرت میر معاویہ کا تعلق بھی بنو امیہ سے ہے۔ اور ایک طرح عرب میں جو قبائل تھے، یہ تو سبھی مورخین مانتے ہیں کہ بنو امیہ میں حکمرانی کی صفات وہ زیادہ تھی، تبھی انہوں نے 90 سال کے عرصے میں ایک طرح سے پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ آج جو مسلمانوں کے زیر نگی جو علاقے ہیں وہ اتنے نہیں ہیں جو خلافت بنو امیہ میں فتح ہوئے، اور اس کے بعد خلافت بنو عباسیہ جو سبائی تحریک کے نتیجے میں قائم ہوئی تھی۔ یہ تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کا زمانہ تھا کہ انہوں نے پورے طور سے یہ سبائی تحریک میں جانے نہیں دیا خلافت کو، ورنہ ان کی پوری کوشش تھی۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ دیوار بن کے کھڑے ہوئے، حالانکہ ان کی موت جیل میں ہوئی ہے۔ امام مالک بھی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ خلافت کس نوعیت کی تھی جو خلافت بنو امیہ کے خاتمے کے بعد قائم ہوئی؟ یہ کچھ 4 ائمہ پر جو مصیبتیں، پریشانیاں خلافت بنو عباسیہ کے حکمرانوں کی طرف سے آئی، اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں نا وہ کس ذہنیت کے تھے اور وہ کیا چاہتے تھے۔ لیکن دین اسلام کی حفاظت کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، قرآن مجید کی حفاظت کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ تو بہت سارے منصوبے انہوں نے کیے، لیکن کامیابی انہوں نے بھی مسائل تو پیدا کیا۔ تو حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کیا شہداء کی کم تاریخ ہے؟ جنگ یمامہ میں جو مرتدین سے ہوئی ہے، 1400 صحابہ شہید ہوئے، اور جن میں زیادہ تر قرآن مجید کے حافظ تھے، قاری قرآن تھے۔ اور یہی واقعے کے بعد پھر حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا تھا کہ قرآن مجید جو ابھی الگ الگ تھا ابھی تک، تو حضرت عمر نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حفاظ اٹھتے جائے، شہید ہوتے جائے، اور قرآن مجید الگ الگ حصوں میں رہ جائے، اس لیے ایک جگہ اس کو جمع کر لینا چاہیے۔ وہ جنگ یمامہ کے بعد، واقعے کے بعد ہی صحابہ کرام نے اس کی زیادہ ضرورت محسوس کی تھی، اس لیے کہ 1400 صحابہ ان میں بیشتر جو ہے تو حفاظ تھے۔ تو شہادت جنگ امامہ، شہدائے جنگ امامہ کسی کو یاد نہیں آیا؟ جنگ یرموک حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی جنگ سے عیسائیوں کی کمر ٹوٹی، 3000 صحابہ شہید ہوئے اور 1,30,000 عیسائی قتل کیے گئے۔ تو بڑی جنگ تھی نا یہ، لیکن جنگ یرموک کی تاریخ کسی کو یاد نہیں ہے۔
اور پھر ایران کو جو شکست ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں، یوں تو بے شمار جنگیں ہوئی، لیکن دو بڑی جنگیں ہوئی جن میں یوں سمجھ لیجئے کہ 5000 6000 صحابہ شہید ہوئے۔ جنگ قادسیہ، اس میں بھی 6000 صحابہ شہید ہوئے، حالانکہ لاکھ سے زیادہ ایرانی فوج بھی ماری گئی، لیکن ہزاروں صحابہ شہید ہوئے نا۔ لیکن یہ سازش کے پیچھے یہی تھا، دو مقصد تھے۔ عبداللہ بن سبا نے جو تحریک شروع کر رکھی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک تھے عبداللہ بن سبا کو اس میں کامیابی نہیں، کٹر یہودی، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حضرت علی کی محبت، حضرت علی کی جھوٹی محبت کا دم بھر کے اس نے حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد سے باضابطہ یہ تحریک شروع کی، اور جو عنوان اس نے قائم کیا، جیسا میں نے شروع میں کہا کہ جب اسلام غالب آتا ہے، مسلمان مغلوب رہتے ہیں، تو وہاں پر علل اعلان کھلم کھلا سازش نہیں ہوتی، وہ اسلام کا نام لے کر اسلام کی ہمدردی میں، مسلمانوں کی ہمدردی میں وہ سازش ہوتی ہے، مخالفت ہوتی ہے۔ تو حضرت علی کی جھوٹی محبت کا سہارا لے کر عبداللہ بن سبا نے ایک تحریک چلائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زیادہ مستحق تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی خلافت کا حق مار دیا، انہوں نے حق غصب کر لیا۔ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے ان کو بات بڑی اچھی لگی کہ بات تو سی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر تھے، اسلام میں ہیں، اللہ کے رسول کے چہیتے تھے، آپ کے داماد بھی ہیں، تو خلیفہ تو یہ بننا چاہیے تھا۔ تو جھوٹی محبت کا دم لے کر پھر اسی اثنا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، لیکن 12 سال تک انہوں نے خلافت کی ہے۔ پھر ان کی خلافت کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے، لیکن سبائی تحریک اپنا کام کر رہی تھی، اور اصل اس کے پاس جو ذریعہ تھا، آج بھی جو اصل میڈیا ہے، اس وقت بھی سبا عبداللہ بن سبا کے بعد وہ جھوٹا میڈیا ہی تھا۔ فرق یہ تھا کہ اب یہ چھاپ کھانے نکل گئے ہیں تو آسان ہو گیا ہے، ہاتھ سے لکھے جاتے تھے خطوط۔ سبائی تحریک کا ایک ہی کام تھا کہ جن ممالک میں اس نے اپنے نمائندے متعین کیا تھا، تو ان کا ایک ہی کام تھا خلافت بنو امیہ کے حکمرانوں کو بدنام کرنا، ان پر قتل کے الزام لگانا۔ بصرہ میں جو تھے ان کو مدینہ میں قتل، لیکن بصرہ میں آج بنو امیہ کے حکمرانوں نے اتنے بچوں کا قتل کیا، اتنی عورتوں کا قتل کیا، اتنی عورتوں کے ساتھ زنا کیا، ایک ہی کام تھا ان کا۔ اور مدینہ میں، مکہ میں جو سبائی تحریک کے لوگ تھے، ان کا ایک ہی کام تھا کہ مکہ میں آج حضرت عثمان کے عامل نے اتنے بچوں کا قتل کیا، اتنی عورتوں کے ساتھ انہوں نے زنا کیا۔ آج بھی یہی ہوتا ہے نا، جھوٹی میڈیا کے ذریعے سے حکومتیں بدلتی ہے، اور جو ناحق پر الزام لگا دیا جاتا ہے، جو مجرم ہوتے ہیں وہ معصوم بنا دیے جاتے ہیں، اور جو معصوم ہوتے ہیں وہ مجرم بنا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک واقعے کی تلاش میں تھے، دو مقصد تھے عبداللہ بن سبا کے یہ میدان کربلا کے واقعے کے پیش نظر۔ ایک تو امت مسلمہ کے اندر پھوٹ ڈالنا، شیعہ سنی کی تفریق پھر یہاں سے پیدا ہوئی ہے جو آج بھی باقی ہے، اور دوسرا مقصد خلافت بنو امیہ کو بدنام کرنا، کہ جس خلافت کے ذریعے تھی، جس حکومت کے ذریعے سے اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا تھا، غالب ہو چکا تھا، تو اس کو بدنام کرنا تاکہ مسلمانوں کا اسلام کا اثر کم سے کم ہو جائے۔ اور پھر یہ سالگرہ 10ویں محرم کی سالگرہ کی تقریب گھڑ کر پھر یہ تعزیہ داری اور یہ جو مرثیے رو رو کر تقریریں کی جاتی ہے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ دینی اور ایمانی لحاظ سے تو سوگ منانا جائز ہی نہیں ہے، ماتم کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ سوگ اگر ہے بھی زیادہ سے زیادہ 3 دن تک، ماتم تو 3 دن کے اندر بھی نہیں کر سکتے نا، کہ کسی کی موت ہوئی اور پھر اگر اللہ کی راہ میں اگر کوئی شہید ہوا ہے تو پھر تو سوگ منانا، ماتم کرنا یہی گناہ کی چیز ہے۔ تو اگر حسین کو اگر وہ شہید مانتے ہیں تو حدیث کے فرمان کے لحاظ سے تو سوگ منانا یہی گناہ ہے، ماتم کرنا اور بھی ڈبل گناہ ہے، اور پھر 1400 سال کے بعد ماتم کرنا
1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا نا، لیکن مقصد وہ نہیں تھا، مقصد ایک ہی تھا باطل کا، کہ مسلمانوں میں اس واقعے کے ذریعے سے پھوٹ ڈالنا، اور دوسرا مقصد تھا خلافت بنو امیہ کی تاریخ کو بدنام کرنا تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہر دور میں اہل حق کے ساتھ رہی ہے، اگرچہ سازشیں آج بھی ہو رہی ہے، قیامت تک ہوتے رہیں گی، مسائل تو پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن حق کے لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی ناکامی نہیں رہی ہے۔ صرف وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل حق اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ عملی ذمہ داریاں بعد کی ہوتی ہے، علمی ذمہ داریاں پہلی ہوتی ہے۔ آج کچھ مسلمان سمجھ بھی رہے ہیں تو وہ صرف عملی ذمہ داریوں کا حوالے تھے، تو عمل میں جب تک کہ صحیح علم نہ ہو تو عمل بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو تاریخی لحاظ سے بھی اسلام کے ساتھ کیا کیا سازشیں دشمنیاں ہوئی ہے ان کو جاننا بھی ضروری ہے، تاکہ ہم موجودہ دور میں اہل حق اور اہل باطل کا فرق سمجھ سکے اور اپنی کچھ ہم ذمہ داریاں ادا کر سکے۔ یہ چند باتیں اس موقع سے میری اپنی تذکیر آپ کی تذکیر توجہ کے لیے میں نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ ماہ محرم کو، یوم عاشوراء کو تعلیم و تربیت کا ذریعہ سمجھنے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی عظمت اور اس کی بندگی کے پیغام کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، باطل اور باطل کے منصوبوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔